کنا خوش نصیب ہو سی زور نہیں یا سبحان اللہ۔ میرے رب ذوالجلال نے اپنی پاک کلام کی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او زمانے والو، میرے قرآن کی عظمت یہ ہے، میرے قرآن کی شان یہ ہے، میرے قرآن کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم، فرمایا الف سبحان اللہ۔ ایک لفظ نہیں ایک بات سمجھانا گا اس تو صحیح پیار نہ لاہو سبحان اللہ۔ فرمایا الف لام میم۔ آپ کو قاری صاحب نے بتایا ہوگا اگر کوئی قرآن کے لفظوں کی تلاوت کرے، اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے، قاری صاحب کہتے ہیں ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہے، 2 لفظ پڑھو 20 نیکیاں ملتی ہے، 3 لفظ پڑھو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ لیکن رمضان میں قرآن پڑھنے والے کو ثواب ڈبل دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نفل پڑھے فرض کا ثواب، اگر کوئی فرض پڑھے 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن ایک راز کی بات بتانے لگا ہو، قاری صاحب کہتے ہیں 10 نیکیاں 20 نیکیاں 30 نیکیاں تمہیں ملے گی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم بڑے حسین مفسر بولے، بڑے پیار والے مفسر بولے، فرمایا اگر کوئی بندہ 3 لفظوں کی تلاوت کرتا ہے کتنا کہہ دیتا ہے الف لام میم، فرمایا 30 نیکیاں نہیں ملے گی، بلکہ میرا رب ہر لفظ کے بدلے ہر لفظ کے بدلے ہر لفظ کے بدلے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اتنا پڑھ لے گا الف لام میم 30 نیکیاں نہیں ملے گی، بلکہ میرا رب پڑھنے والے کو 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ او کس طرح ہے میں آخر چلو دوسرے سمجھائی چھوڑنے ہیں۔ فرمایا الف سبحان اللہ۔ اچھا یہ جڑے پڑھے لکھے نکے رہے پڑھے لکھے آئی کلام 3 پیس سوٹ 2 پیس سوٹ کاٹن نے کپڑے یہ سب مولوی دیکھی اس طرح ہے ہر مولوی اور آئی دیا میں کوئی مسئلہ نہ کہ ہم کیا رہتے ہیں سبا دوسرا نہیں ہوئی لکسن لانا سبا ایک میری مولوی نہیں ہوئی لکسن پتا رہا اس طرح لکسی میں تو سب پڑھے لکھے کی ایک سوال ادھر موڑو جی ڈبا ادھر موڑو ڈبا بڑھیا موڑو تقریب نہیں ہوئی بڑھیا مہربانی بارہ سپیکر چلنا ادھر بڑھیا ادھر میں تجھے ایک سوال پوچھنا ہے الف لکھا کس طرح جاتا ہے کس طرح لکھا جاتا ہے الف لام فا نہیں ویسے تو اس طرح ہوتا ہے نا الف آپ اس طرح دیکھتے ہیں اردو میں کیسے لکھتے ہیں الف لام فا اردو میں کیسے لکھتے ہیں الف لام فا الف لام فا اس کو کہتے ہیں الف آگے لام کس طرح لکھی جاتی ہے لام الف میم میم پھر آگے میم کیسے لکھی جاتی ہے میم یا بولو نا میم یا میم یہ میم لام الف میم الف 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 لام ہے آپ جب اردو میں لکھیں گے نا یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے اگر آگے لام لکھیں گے پھر 3 لفظوں کا مجموعہ میم لکھیں گے پھر 3 لفظوں کا مجموعہ ہے فرمایا دکھنے میں ایک نظر آتا ہے پڑھنے میں ایک نظر آتا ہے لیکن راز یہ ہے اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا اب اسے 10 نیکیاں نہیں بلکہ ہر لفظ کے بدلے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ میرے رب نے جب قرآن نازل فرمایا اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں بچے ہمارے مدرسے میں داخل کرواؤ کیوں جب ہم کانفرنس کرواتے ہیں ہماری کانفرنس کا نام کیا ہوتا ہے قرآن و صاحب قرآن کانفرنس کہ جن کے سینے پہ نازل ہوا ہے ان کے نام کا جلسہ سجنے لگا ہے کیوں کہتے ہیں رب نے جب یہ قرآن نازل فرمایا اللہ نے فرمایا جبریل جی ربی جلیل جا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر چلا جا کر میرے محبوب کو پیغام محبت سنا دے جا میرے محبوب کو پیغام محبت سنا دے اللہ کیا پیغام محبت ہے فرمایا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو الف لام میم سبحان اللہ
سب مولوی آباد 11 مولوی اچھا تساں نہیں اللہ جاننا حکمت ہی جڑا تو سبحان اللہ آخی تساں نے جڑے کریا نا حال نا وہ اسیں پتہ پھر بھی تساں دی حکمت ہی اساں کہتا کیٹا نہ بینو نا اللہ رسالت یا رسول اللہ تاکید لیکن کیا پتا پھر یہ گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں نہیں ویسے جس بندے یہ تک قسم چاہیے ہوئی تاراویاں تھی کہ چنا تک نہ بولے اب پانی سٹو کے سوئی والا آ ہو روزے کیوں بول رہے ہو تو کدو بول سکو اچھی آنکھوں سبحان اللہ بولو ایک روزہ رکھی تھا تقریر کی تھی پھر موڑی جنوں موڑے پہلے تقریر کی تھی پھر یا تری تقریر ہی میں سفر وچ بھی ہونا ہے آج تہری روزہ مولیہ میں روزہ پارا ہوتا ہے بہت سارے اور بھی کم کرتے ہوتے ہیں پیار نہ لا سبحان اللہ فرمایا جبریل جی ربی جلیل جانا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا پیغام محبت لے جا الف لام میم اللہ جی اس الف کا معنی کیا ہے اس لام کا معنی کیا ہے اس میم کا معنی کیا ہے آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے الف لام میم طاسین خامیم کاف ہا یا عین صاد یاسین نہ کسی نے ترجمہ کیا ہے نہ صبح قیامت تک کوئی ترجمہ کر سکے گا جناب جبریل سے اللہ نے فرمایا اے جبریل پیغام محبت لے جا یا اللہ اس الف کا معنی کیا ہے یا اللہ اس لام کا معنی کیا ہے یا اللہ اس میم کا معنی کیا ہے فرمایا اے جبریل تو جبریل رہے یہ تیرے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں یہ محبت والی داستان ہے یہ راز و نیاز والی باتیں ہیں یا میں جانوں یا میرا مصطفیٰ جانے یا میں جانوں یا میرا مصطفیٰ جانے جناب جبریل پیغام خدا لے کے آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں پیغام خدا لائے الف لام میم میرے آقا مسکرائے مسکرا کے آقا نے فرمایا جبریل بات سمجھ آ گئی ہے آگے چل آقا جی مجھے سمجھ نہیں آئی میرے آقا نے فرمایا جبریل تیرے سمجھنے کی یہ باتیں نہیں ہے یا میں جانوں یا میرا خدا جانے سبحان اللہ کیا پتا کوئی کہہ دے جبریل کوئی جبریل کو استاد ہی نہ کہہ دے زمانے کو پتا چل جائے یہ تو نوکری کر رہا ہے یہ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں جہاں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے میرے اللہ نے فرمایا چل کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین ذوالجلال یہ کتاب بڑی شان والی فرمایا ہاں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ متقین کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے یا اللہ اس کو نازل کرنے والا کون ہے میرے رب کا قرآن بولا فرمایا لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس قرآن کو نازل کرنے والا میں رب العالمین ہو یا اللہ لانے والے کون ہے فرمایا جبریل امین ہے یا اللہ یہ قرآن کسے دیا ہے فرمایا جب دینے کی باری آئی نازل کرنے کا ارادہ کیا ہم نے سب سے پوچھا فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے آسمانوں سے پوچھا اے آسمانوں قرآن تمہیں دے دو
آسمان عرض کرنے لگے اللہ سونیا تو نے ہمیں بغیر ستون کے بنایا ہے، چاند تارے ہم پر ہیں، یا اللہ بڑی عظمتوں کے ساتھ نوازا ہے لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا پھر زمین سے پوچھا اے زمین تجھے دے دو، زمین عرض کرنے لگی اللہ سونیا بڑے بڑے پہاڑ تم نے میرے اوپر رکھ دیے ہیں، فصل برداشت کر لیا ہے لیکن مالک میں نہیں برداشت کر سکتی۔ فرمایا والجبال، ہم نے پہاڑوں سے پوچھا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے پہاڑ بکھر جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، یا اللہ پھر تو نے قرآن کسے عطا فرمایا ہے؟ فرمایا آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، ہم پہاڑوں نے انکار کر دیا، یا اللہ پھر کسے دیا ہے؟ فرمایا فرش میں اعلیٰ، عرش میں اعلیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ ہم نے اسے دیا جو فرش میں بھی اعلیٰ، جو عرش میں بھی اعلیٰ، بولو عرش میں بھی، عرش میں بھی پھر اعلیٰ حضرت بولے، سبحان اللہ، پھر بولے بھی اعلیٰ یہ، چونکہ ہم بمیانے بسری گیم بھی نہیں، اتنے پھر اعلیٰ یا بولنے ایسے ہے، اعلیٰ بولے اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، آپ بول کے فرماتے سب سے اولا بھی سب سے سارے بڑے برا بولو، ویسے جنہوں حضور کی اعلیٰ آخیانا انہوں نے نا یا اعلیٰ، سبحان اللہ، انہوں نے نا یا کیا پہ یا اعلیٰ، حضرت، جنہوں نے حضور کو اعلیٰ کہا وہ اعلیٰ ہو گئے۔ تو سامنے اگر جڑا اعلیٰ بننا چاہنا وہ لازمی بولے، جس کا ارادہ نہ اگر وہ اچھیا رہنا چاہنا اس واسطے بڑا زور بھی نہ، میں اعلیٰ لوگوں میں کئی یاگا لالے جڑے اپنے آقا ہی اعلیٰ ہی سکنے ہو۔ ویسے یہ اگر کوئی اچھی اچھے راتی نے 1 بجے 2 بجے بھی ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب اچھو آسوی تڑپی تڑپی تا پھول سٹی سٹی چونا لائی لائی چڑھے چائی چائی ہے نارے ماری ماری اٹھا پکھنی تا چلے ہوئی ایسے ہیں، لیکن جی اپنے آقا نہیں باری اچھا تو اس وقت جڑا جڑا ٹھلا ہے پھر ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ سارے بولو سب سے اولا بھی سب سے بھی سب سے اس لیے دیا کہ اپنے مولا کا پیارا بھی اپنے مولا کا پیارا عرش میں بھی اعلیٰ فرش میں بھی اعلیٰ، اسی کا ترجمہ اعلیٰ نے کیا دونوں عالم کا سارے محبت کا حضور کی بارگاہ کر دی جاؤ میں تو سنیا 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 آواز سننا جڑیاں باہر ہسٹیاں رہیاں بڑے برا سارے بولنا پیار سے بولو سب سے سب سے ران بھی اپنے مولا نبوت
زندہ باد کے نعرے لگائے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے آج سے بہت عرصہ پہلے قادیانیوں کو بتا دیا تھا، اے مرزائیوں، اے قادیانیوں، حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں، میرے اعلیٰ حضرت نے بہت عرصہ پہلے اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے، ہاں کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے۔ اے قادیانیوں سن لو، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے محبوب کے قلب پہ، اطہر پہ قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ میں نے ایک تاریخ فرشتہ کتاب پڑھی ہے، ویسے تو قرآن پڑھنے والوں کی بڑی عظمتیں ہیں، لیکن جو قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ معاونت کرتے نا، اس کی شان کیا ہے ذرا سننا۔ تاریخ فرشتہ کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بچے ہیں مدرسے کے بچے، ساتھ مدرسہ ہے اور پڑھنے والے بچے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ رات کو مدرسے کے اندر چلا کے استاد نے صرف ایک چیز لفظی کہ جس ٹائم آج نہ بھی رہسوں تو اس قرآن پڑھ سو تے اللہ سا کی ثواب ہے، اور تو کوئی سلسلہ تھیا نا، سوائی ثواب تھی۔ ایک ہی اگر ادھر وہ بچہ آکے، ادھر آکے وہ آگے کچھ روشنی میں آکے تلاوت قرآن یاد کر کے قرآن کی تلاوت کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ جب جاتے ہیں پھر آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، وہ بچوں کے پاس چلا جاتا ہے، جا کے کہتے ہیں بچوں ذرا یہ راز تو بتاؤ، تم آتے ہو ایک ایک کر کے قرآن کی تلاوت یاد کر کے واپس چلے جاتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ بچے کہنے لگے ہمارے مدرسے میں چراغ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اس لیے ہم چھپ چھپ کے آ کے پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا بچوں یہ چراغ لے جاؤ، اے سونے کا چراغ، اگر اسی کی روشنی کے اندر تم تلاوت قرآن کر سکو تو کر لینا، اگر بیچ کے بہت سارے چراغ لے آؤ تو لے آنا۔ وہ زمانے والوں رات